کنڈیمنیشن صرف کنڈیمنیشن ہے یا ترکی اس سے بڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انیشیٹو بھی لے سکتا ہے، جس طرح ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ایران چل رہا ہے؟ بعض انیشیٹوز جو لیے ہیں، مثال کے طور پہ ترکی میں ایک انطالیہ ڈپلومیسی فورم ہونے والا ہے، تو اس میں اسرائیل کے انرجی منسٹر کو بھی شامل ہونا تھا، تو ان کو جو ہے وہ ڈس انوائٹ کر دیا گیا ہے. ظاہر ایک سمبولک موو ہے، اس کا کوئی میٹیریل امپیکٹ نہیں پڑتا اسرائیل پر. اس کے علاوہ اور جو بعض ڈیولپمنٹس ہوئی، مثال کے طور پہ ترکی نے OIC کا اجلاس کال کیا جس میں ظاہر سب کی طرف سے مذمت آئی، جو ہمیشہ ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے تمام OIC ممالک کے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے. اس کے ساتھ ایک دلچسپ نقطہ جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ سیکیورٹی کاؤنسل کو آن بورڈ لیتے ہوئے ایک سیکیورٹی بیسکلی میکینزم تشکیل دیا جائے، مانیٹرنگ میکینزم ہو، جو کہ مقبوضہ علاقوں میں جس کو بھیجا جائے. ایک لحاظ سے آپ اس کو مانیٹرنگ مشن سمجھ لیں. ظاہر ہے اس کا کیا اسکوپ ہوگا، یہ سب تو بہت طویل معاملہ ہے، اقوام متحدہ میں بات جاتی ہے، پھر اس پہ بحث ہوتی ہے. لیکن ان سب معاملات میں سمبلزم بہت زیادہ ہے. لیکن ماضی میں یہ کہ اسرائیل کی یہ کارروائیاں تو ہمیشہ رہی ہیں، اس قسم کی جارحیت رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات کا فوری طور پر کسی قسم کا اثر پڑے گا. اچھا یہ بتائیے گا حسن کہ اب اسرائیل پوری دنیا کے اندر اپنا نیٹ ورک، اپنا نیکسس ہر گزرتے سال کے ساتھ اسٹرانگ کرتا چاہ رہا ہے. وہ چاہے عرب ممالک کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ان کو اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے پریشر ہو، اور میجورٹی تو ویسے خیر مسلمان ممالک جو ہے اس کو تسلیم کر چکے ہیں. ترکی بھی اسی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے حوالے سے کافی ہم نے دیکھا کہ کوششیں کر رہا ہے، اور اسرائیل بھی کوششیں کر رہا ہے. اتار چڑھاؤ کا شکار یہ رہی ہیں. تو آپ کی اس پہ کیا اوپینین، آپ کا کیا انالیسز ہے کہ جب آپ اس قسم کے ریلیشنز ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کنڈیمنیشن کرنی پڑ جائے اور اس قسم کے میجرز لینے پڑ جائیں، تو آپ کے پرنسپلز آگے رہتے ہیں یا آپ کے اوور آل ریلیشنز آگے رہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ترکی نے تو 1949 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، یعنی ایردوان کی پیدائش سے کوئی 5 سال پہلے. اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ مختلف ممالک نے تسلیم کیا. اس وقت جو چیز جس کا کافی اثر پڑا وہ یہ کہ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات اور بعض جن ممالک نے تسلیم کیا اسرائیل کو، وہ اس وقت تسلیم کیا جب ٹرمپ کی ڈیل آف دا سینچری سامنے آئی تھی، اور جس وقت یہ جو غیر قانونی آباد کاری ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک لیجٹیمیسی اسرائیل کو فراہم کی گئی، اور شاید اسرائیل نے محسوس کیا کہ کسی قسم کے کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے جائیں گے جس سے کوئی ٹینجیبل تبدیلی آئے، کوئی بڑا فرق پڑے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا آئیڈیلز کے مطابق چلا جاتا ہے، تو دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں خاص کر اس ویسٹفیلین سسٹم میں میرے خیال سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو میٹیریل انٹرسٹ ہیں بنیادی طور پر وہ آپ کی فورن پالیسی، آپ کی خارجہ پالیسی ڈیفائن کرتے ہیں. تو آپ جتنی بھی امت اور یعنی بڑے بڑے دعوے کر لیں مسلمان ممالک اپنی پارلیمنٹس میں، حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی خارجہ پالیسی ہے وہ ان کی عموماً اکنامک مفاد سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اکنامک مفاد سے جڑی ہوتی ہے. حسن یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے بہت عرصہ پہلے ترکی نے تسلیم کیا اسرائیل کو، اور اکنامک ریلیشنز آر اپر دین دی ادر ریلیشن اینڈ سینٹیمنٹ. اس ساری سچویشن کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جو فور فرنٹ پہ آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں نام لیتا ہوں ایران کا، میں نام لیتا ہوں عراق کا. وہاں پہ سپریم لیڈرز کی اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی کہ وہ سامنے آئی. فارن منسٹر جو ہے اس وقت سیریا میں موجود ہیں، ایران کے جواد ظریف صاحب. ان کا اسکیجولڈ تھا سارا پلان ایجنڈا، بٹ فور موسٹ انہوں نے اس وقت ایز پر دیئر آفس آرڈر انہوں نے اس وقت اس سارے معاملے کو رکھا ہے. کچھ ممالک ہم نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں اور فور فرنٹ پہ چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. پاکستان نے بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا، فارن آفس نے بڑا کیا، پرائم منسٹر نے کیا، فارن منسٹر نے کیا. سو وہ چیز، وہ سینٹیمنٹ آپ کو وہاں پر دکھ رہا ہے یا یہاں پر ہمیں اتنا محسوس نہیں ہو رہا؟ دیکھیں وہ سینٹیمنٹس جو ہیں مثال کے طور پر روزانہ کی بنیاد پر یہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. یہاں پر جو اسرائیلی ایمبیسی ہے اور استنبول میں جو اسرائیلی قونصلیٹ ہے اس کے باہر مظاہرے ہوئے. ان کی عمارتوں کی دیواروں پر لیزر پروجیکشن سے یعنی فلسطین کے جھنڈے اور اسرائیل از اے ٹیررسٹ کنٹری اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پروجیکٹ کی گئی. جہاں تک اگر ہم کسی قسم کے ہارڈ میجرز کی بات کریں تو میرے خیال سے فلسطین میں جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں اگر آپ ان سے بات کریں، اور ظاہر حماس کی جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان سے بات وغیرہ ان کی رہتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو مذاکرات اور جو اس طرح کے سمبولک میجرز ہیں انہوں نے کوئی اتنی تبدیلی پچھلے کئی دہائیوں میں نہیں وہ لے کر آئے. یہ بتائیے گا کہ کنڈیمنیشن پرائم منسٹر کی بھی آ گئی، فارن منسٹر کی بھی آ گئی، باضابطہ طور پہ ہم نے اس کا اعلان بھی کیا. ارج یہ کیا گیا ہے فارن آفس کی جانب سے، فارن منسٹر صاحب کی جانب سے کہ مسلم امہ کی یونٹی ہونی چاہیے اور ایک ساتھ ہمیں اس سارے مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے. اس
سارے معاملے کو آپ یہ پہلے بتائیے دیکھتے کیسے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس کال کے اوپر لبیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے لوگ اور کتنے ممالک اور کتنے سربراہان موجود ہیں اور ہوں گے؟ جی مرصد، اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا فلسطین کے اوپر ایک تاریخی موقف رہا ہے. پاکستان کی فلسطینیوں کے لیے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ پاکستان کی تاریخ ہے. اس میں جب مختلف ادوار میں پاکستان نے ہمیشہ اسے 1988 میں پاکستان واز امانگسٹ دا فرسٹ کنٹریز جنہوں نے فلسطین کی اسٹیٹ ہوڈ کو ریکگنائز کیا. اس کے بعد 2012 میں جب نان ممبر آبزرور اسٹیٹس فلسطین کو UN کا دینے کے لیے بات ہوئی تو پاکستان نے وہ ریزولوشن کو اسپانسر کی. ابھی تک جتنی بھی قراردادیں UN میں یا OIC میں آئیں فلسطین کے مسئلے کے اوپر، پاکستان نے یا تو انہیں اسپانسر کیا یا کو اسپانسر کیا یا ان قراردادوں کو پاکستان نے سپورٹ کیا. تو پاکستان کا ایک مسلسل کنسسٹنٹ موقف رہا ہے فلسطین کے اوپر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کی جو اہمیت اس ایشو کو دیتا ہے اس کے لیے 3 امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا فلسطین ایک انتہائی اہم ایشو ہے اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے OIC معاہدے وجود میں آئی. دوسرا ہم یہ اس لیے بھی سمجھتے ہیں یہ ایشو اہم ہے کیونکہ اس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن انوالو ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ فلسطین ہو چاہے وہ کشمیر ہو، پاکستان نے ہمیشہ حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے. اس میں پاکستان ہر سال ایک UN میں ریزولوشن لے کے آتا ہے کیونکہ بھاری اکثریت سے منظور ہوتی ہے. تیسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ڈائمینشن بہت ضروری ہے. جو فلسطینیوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ان کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے لازم ہے کہ ان ایشو کے اوپر بات کریں. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں، جہاں بھی آکوپیشن فورسز ہیں، وہ چاہے ہیومن رائٹس میں ملوث ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کے مظالم میں ملوث ہے، ہم اس کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں، بھرپور کنڈیمنیشن کرتے ہیں. ہم یہ فلسطین میں بھی کرتے ہیں، کشمیر میں بھی کرتے ہیں اور باقی جہاں کہیں پہ بھی آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں اس میں ہماری یہ پوزیشن ہے. اب بات کی پاکستان کی، اس میں ہم نے پرائم منسٹر نے بھرپور طور پر اس کی مذمت کی، فارن منسٹر نے کی، ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک ایفرٹ کو پاکستان کافی حد تک لیڈ کر رہا ہے. ود ان OIC آپ نے یہ دیکھا کہ OIC کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، بلکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ UN جنرل اسمبلی کا بھی فوری طور پر اجلاس بلانے کی ضرورت ہے اور پاکستان اس کے لیے لابنگ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ترک صدر سے پرائم منسٹر عمران خان کی بات ہوئی، اس سے بھی مسئلہ ہے فلسطین کے حوالے سے دونوں لیڈروں نے ڈسکس کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں وہاں پہ جو بروٹلائزیشن آف فلسطینین ہو رہی ہے اور یہ جو دہشت گردی اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس سے